نیت کی پستی کے حوالے سے اب میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں رکھوں گا اور ذرا سنیے گا. ایک روایت ہے، حدیث نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اللہ تعالیٰ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے نزول فرمائیں گے، وہ نزول جو اللہ کی شان کے مطابق ہے، بس کیا بات ہوگی جب اللہ فیصلے کے لیے نزول فرمائیں گے. خدائی عدالت میں اللہ جلوہ فرما ہوں گے. اس وقت جو سب سے پہلے جو فیصلہ ہوگا وہ کن لوگوں کے بارے میں ہوگا؟ لوگوں کے حوالے سے کن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہوگا؟ وہ 3 ریاکاروں کے بارے میں فیصلہ ہوگا. 3 ریاکار اس لیے کہ جو ان کے 3 کام ہیں وہ دنیا میں بڑے بلند کام ہیں. شہید کو لایا جائے گا، عالم اور قاری کو لایا جائے گا، اللہ اکبر، اور دولت مند کو لایا جائے گا. اس سے بڑی اور کیا قربانی ہوگی؟ اس سے بڑے اور کیا کام ہوں گے؟ اللہ کے راستے میں جان دینا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دن رات ایک کر دینا. لیکن اسی کے اندر ریاکاری آ جائے، سب سے بڑا عذاب اللہ کا نازل ہوتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. تو سنیے اس حدیث کو. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نزول فرمائیں گے لوگوں کے درمیان فیصلوں کے لیے. وہ نزول جو اس کی شان کے مطابق ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے. سب سے پہلے کس کو لایا جائے گا؟ 3 قسم کے بندوں کو سامنے کیا جائے گا. شہید کو حاضر کیا جائے گا، اللہ اکبر، شہید کو حاضر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ شہید کے سامنے اپنی نعمتوں کو رکھیں گے. فعرفہ نعمہ، اللہ شہید کے سامنے اپنی نعمتوں کو رکھیں گے. لا الہ الا اللہ، اور اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. فعرفہ، شہید ان نعمتوں کو پہچان لے گا، کیونکہ قیامت کی شدت کی وجہ سے گویا کہ اس کو نعمتیں بھولی ہوئی ہیں. وہ اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، مان جائے گا، جان جائے گا، یا اللہ واقعی یہ ساری نعمتیں تو نے دنیا میں میرے اوپر نچھاور کی ہوئی تھی. اللہ پھر فرمائے گا، میرے بندے فما عملت فیہا، ان نعمتوں کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تجھ پر اتنی نعمتیں نچھاور کر دیں، ان نعمتوں کی قدردانی شکرانے کے طور پر میرے بندے تو نے دنیا میں کیا کیا بتا مجھے. وہ کیا کہے گا؟ وہ دیکھیں اپنا سب سے بڑا عمل ہی پیش کرے گا نا، سب سے بڑا عمل ہی پیش کرے گا. وہ کہے گا، یا اللہ قاتلت فیک، میں تیری راہ میں لڑا. اللہ اکبر. جہاد کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ کوئی تعویل کرے، قتال کا لفظ استعمال کیا. قاتلت فیک، یا اللہ میں تیری راہ میں لڑا، یہاں تک لڑا کہ حتی استشہدت، میں شہید ہو گیا، مجھے شہید کر دیا گیا. وہ اپنا سب سے بڑا عمل اللہ کے سامنے یوں رکھے گا. اللہ کیا فرمائیں گے پتہ ہے؟ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ڈر لگتا. اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بک رہا ہے. لا الہ الا اللہ، میرے بندے تو نے جھوٹ بولا ہے. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَن يُقَالَ جَرِيءٌ، تو میری راہ میں لڑا اس لیے، تو لڑا اس لیے. اللہ تعالیٰ نے میری راہ کہا ہی نہیں، قاتلت فی کہا ہی نہیں، قاتلت فی کہا ہی نہیں. وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ، تو صرف اس لیے لڑا تاکہ تجھے جریء، تجھے بہادر کہا جائے. کیا بات ہے، کتنا بہادر ہے، دیکھو کتنا حوصلے والا بندہ ہے، کتنی بہادری ہے اس کے اندر. تو صرف اس لیے لڑا تھا. نیتوں کے اس حال تک کون پہنچ سکتا ہے؟ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ عالم الغیب والشہادہ. یہ صرف اسی کی قدرت ہے دل کے نہا خانوں تک پہنچنا، کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. اللہ کہیں گے تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، تجھے بہادر کہہ دیا گیا، تیری بہادری کے بڑے چرچے ہو گئے، بس تجھے دنیا میں اس کا بدلہ دے دیا گیا. ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، پھر اس کے بارے میں حکم دے دیا جائے گا، اس سے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، منہ کے بل، پاؤں کے بل نہیں، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پھر دوسرے بندے کو لایا جائے گا.
ورجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن فأتی بہ. پھر ایک بندہ ہوگا جس نے دنیا میں علم دین سیکھا سکھایا ہوگا، قرآن پڑھا ہوگا، عالم دین ہوگا، قاری قرآن ہوگا. فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے. فعرفہ، وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو جان جائے گا، مان جائے گا، اعتراف کرے گا، اقرار کرے گا، واقعی یا اللہ تیری میرے دنیا میں میرے اوپر تیری بڑی بڑی نعمتیں نچھاور تھیں یا اللہ، میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں. اللہ پھر سوال کریں گے فما عملت فیہا، اچھا میرے بندے بتا تم نے ان نعمتوں کی قدردانی کیسے کی؟ تو ان نعمتوں کی شکرانے کے طور پر تم نے کیا کیا؟ وہ کیا جواب دے گا؟ تعلمت العلم وعلمتہ. اللہ اکبر، میں نے علم سیکھا یا اللہ، پھر میں سکھانے میں لگ گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کہے گا میں نے علم سیکھا، علم دین سیکھا اور علم دین سکھانے میں لگ گیا. وقرأت فیک القرآن، تیری راہ میں قرآن تو پڑھتا ہی چلا گیا. اللہ اکبر، میں قرآن میں مشغول رہا، میں نے علم سیکھا سکھایا، قرآن میں لگا رہا. یا اللہ سارا کچھ میں نے تیرے لیے کیا. اللہ جواباً کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا. ولکنک تعلمت، تو نے یہ دین سیکھا اس لیے تھا، لیقال عالم. میرے بندے تو نے یہ دین سیکھا اس لیے تھا. میرے بندے تو اللہ کہیں گے ہی نہیں، یہ تو ہم اردو اسلوب میں آ کے میں بات کر رہا ہوں. تو نے دین اس لیے سیکھا تھا تجھے عالم کہا جائے. وقرأت القرآن لیقال هو قارئ، تو نے قرآن کی تلاوت کی اس لیے تھی کہ لوگ کہیں وہ دیکھو قاری، ہوا قاری، ارے وہ تو قاری، وہ قاری، وہ تو قاری ہے. کیا خوبصورت کلام پڑھتا ہے اللہ کا. یعنی تو نے سیکھا دین اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے. فقط قیلا، تجھے عالم بھی کہہ دیا گیا ماشاءاللہ، تجھے قاری صاحب بھی کہہ دیا گیا ماشاءاللہ، تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا. بس ثم امر به فصحب على وجهه حتى القي في النار. پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا، فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے سپرد جہنم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ اس کا مصداق بننے سے مجھے بھی بچائے، سننے والوں کو بھی بچائے، ہم سب کو بچائے. لا الہ الا اللہ. اب تیسرے بندے کو حاضر کیا جائے گا. تیسرا بندہ کون ہے؟ دولت مند. اللہ اسے سامنے لائیں گے. فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اپنی نعمتیں رکھ دیں گے. میرے بندے میں نے تجھے یہ نعمت دی تھی، یہ دی تھی، یہ دی تھی، یہ دی تھی، یہ دی تھی. فعرفہا، وہ ان تمام نعمتوں کو جان جائے گا، مان جائے گا، پہچان جائے گا اور اعتراف کرے گا ہاں یا اللہ واقعی یہ نعمتیں تو نے مجھے دی تھی، میں مان گیا. اب اللہ آگے سے وہی ارشاد فرمائیں گے فما عملت فیہا، میرے بندے بتا ان نعمتوں کی قدردانی میں تو نے کیا کیے میرے راستے میں. اب وہ کیا جواب دے گا سنیں. کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جہاں خرچ کرنا تجھے محبوب اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. پھر سنیے وہ مالدار کیا جواب دے گا اللہ کو. یا اللہ میں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جس راستے پہ خرچ کرنا تجھے اچھا لگتا اور میں نے خرچ نہ کیا ہو. میں نے تو تجھے پسند آنے والے ہر راستے پر میں نے خرچ کی، اپنی دولت خرچ کر دی، لٹا دی. اللہ کیا جواب ارشاد فرمائیں گے؟ کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے. ولیکنک فعلت لیقال جواد، تو نے تو اپنی ساری دولت اس لیے لٹائی تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں. یہ تو بڑا جی سخاوت کرنے والا بندہ، یہ تو بڑا حاتم تائی ہے. تو نے یہ سارے کام اس لیے کیے تھے کہ تیری سخاوت کے چرچے ہوں. تجھے یہ چرچہ مل گیا، تجھے سخی کہہ دیا گیا، تجھے جواد کہہ دیا گیا. ثم امر به فصحب على وجهه ثم القي في النار. اس کے بارے میں بھی اللہ وہی حکم دیں گے، فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے سپرد آگ کر دیں گے، اسے سپرد آتش کر دیں گے اسے. یہ صحیح مسلم کی روایت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے. اور جو پہلے میں نے نزول کی بات کی وہ دوسری حدیث کے اندر بات موجود ہے. خیر یا اللہ توبہ. تو حضرات محترم، عام انسان سے لے کر عالم تک، جاہل سے لے کر عالم تک، وکیل سے لے کر قاضی تک، طبیب سے لے کر مریض تک، فقیر سے لے کر امیر تک، ماتحت سے لے کر بالا تک،
ہر شخص اپنی نیتوں کو ٹٹولے، خرابی اور خرابے پر نشان لگائے، اصلاح کی کوشش شروع کر دے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر اپنی نیتوں کو ٹٹولے، اس کے بودے پن کو دور کرے، اصلاح میں جت جائے بندہ، اپنی نیت کو اپنی زندگی کا مرکزی محور اور حساس ترین نقطہ جانے، بس یہ نیت درست سب درست، یہ نیت غلط سب غلط، زندگی کا آغاز بھی نیت سے، زندگی کا انجام بھی نیت پر، اور خدائی عدالت کا ناقابل تبدیل فیصلہ بھی نیت پر۔ انما یبعث الناس علی نیاتہم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، اعمال کو جانچنے پرکھنے کے لیے نیت کو معیار، پیمانہ، ترازو، کسوٹی قرار دیا جا چکا ہے۔ سوالیہ پیپر بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں امتحان ہوتے ہیں، سوالی پیپر چھپایا جاتا ہے، آؤٹ ہوتا ہے تو پھر تفتیش ہوتی ہے، مجرمان پکڑے جاتے ہیں، کارروائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جو سوال پوچھتے ہیں وہ پہلے سے آؤٹ کر دیے ہیں۔ اللہ شہید سے سوال کریں گے، اللہ عالم دین سے سوال کریں گے، اللہ قاری سے سوال کریں گے، قاری قرآن سے، اللہ تعالیٰ دولت مند سے سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے سوالیہ پیپر قرآن میں، حدیث میں آؤٹ کر دیے ہیں اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ جوابات بھی اس کے بتا دیے ہیں۔ ان جوابات کا خلاصہ صرف انما الاعمال بالنیات ہے، اخلاص، خلوص، بس۔ ہاں، سوال بتیرے ہوں گے، جواب ایک ہی ہے۔ یعنی کیسی بات ہے، سوالیہ پیپر بھی آؤٹ، سوال بہت ہیں، ان سب جواب کا خلاصہ صرف ایک ہے، اخلاص، تصحیح نیت، خلوص، بس، صلاح اور اصلاح۔ اب بھی اگر کوئی تیاری نہ کرے، اب بھی اگر آنے والے دن میں کوئی اس امتحان میں فیل ہو جائے تو پھر اس کی تباہی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔